أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفیظ. قد تحقیق بے شک جاءکم پہنچ چکے ہیں تمہارے پاس بصائرو، بصائر بصیرت کی جمع ہے. جس طرح آنکھوں سے دیکھنا بصارت ہوتا ہے، ایسے ہی دل کا روشن ہو جانا، غیر محسوس چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے دل کی آنکھیں کھولتا ہے، بصیرت سے کام لیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے تمہارے دل کی آنکھیں، جسم کی آنکھیں، یہ کھولنے کے لیے عقل، دانش اور روشنی کی واضح نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں، اللہ کے نبی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں. تب یہ ہے قد جاءکم، اے کائنات کے لوگوں پہنچ چکی ہیں تمہارے پاس بصائرو، آنکھیں کھول دینے والی، دل کو روشن کر دینے والی واضح نشانیاں. اب من ربکم، تمہارے پالنے والے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں. اب کیا ہے؟ فمن، پس جو بندہ بھی اب سارا آنکھیں کھول لے، دیکھ لے، یعنی عقل دل اس سے کام لے، فال نفس ہی، تو اس کی اپنی جان کو فائدہ ہوگا، اس کا اپنا ہی بھلا ہے، دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا. ومن عمیہ، اور جو اندھا بنا رہے، اس دیکھیں اندھے سے مراد یہ نہیں آنکھیں اندھی ہیں بھئی، حق کو نہ دیکھنا، نہ سننا، نہ سمجھنا، نہ اس کا لیے وقت نکالنا. یہ ہے جو اندھا بنا رہے، دنیا میں گم سم رہے، نہ نبی پاک سے، نہ قرآن سے، ان روشن دلائل جو اللہ کی طرف سے پہنچے ہیں ان کو سمجھے ہی نہ، ان کے بارے میں اندھا پن دکھائے، فعلیہا، تو اس کے اوپر ہی لاد دیا جائے گا، اس کی پشت پر اس کا سارا کچھ قیامت والے دن لادا ہوا ہوگا، تو اس کے اوپر ہی اس کا وزن ہوگا. وما انا، اور نہیں ہوں میں. اللہ کہتے ہیں اعلان کرو، ان کو بتاؤ، کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہے، آپ بتائیں میں نہیں ہوں علیکم، اوپر تمہارے بے حفیظ، محافظ بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ میں نے تم سے زبردستی لٹھ لے کے یہ کام کرانا ہے. میں نے صرف تم تک حق اور باطل پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا ہے. آگے اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، اپنی آیتیں. یعنی اتنی پیاری اللہ نے بات کی ہے کہ ایک بات سمجھانی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ کا شریک نہیں. اس بات کو 100 طریقوں سے، 100 اسلوب سے، ہر بار نئے رنگ سے، الگ الگ مثالیں دے کے تمہیں بیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ایک بار اللہ بتا دیتا تو کوئی سنی نہ سنی کر دیتا، کوئی نہ سمجھتا. اور دوسری آیت میں اللہ اپنی توحید کو بیان کرتا ہے. وَكَذَلِكَ، اس طرح نصرف، ہم ہر رنگ میں بیان کرتے ہیں، الآیاتی، نشانیاں قیامت میں کامیابی کی اتنی بیان کی ہیں، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ بول اٹھیں، تاکہ وہ پکاریں، درستہ، تو نے ہمیں پڑھا دیا ہے، تو نے ہمیں سمجھا دیا ہے. یہ 2 طرح سے اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے. جو زیادہ قریب ہے وہ یہی ہے،
درستہ یدرسو، دارسا یدرسو، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، ماند پڑھنا۔ اب ایک بچہ ہے نا، وہ 16 سال کتاب نہیں کھولتا تو اس کی کتاب بالکل نکوری ہوتی ہے، سفید، اور جو پڑھ پڑھ کے خوب پڑھتا ہے تو اس کو گندی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے لفظ نیچے سے میٹرے ہوتے ہیں۔ جو بندہ قرآن بھی روز پڑھتا ہے تو یہ اتنا سمجھانا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، لکھنا مٹانا پھر لکھنا پھر مٹانا تاکہ لکھنا آ جائے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھ پڑھ کے اتنا قرآن سنایا ہے کہ اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ ان کو اتنا سمجھائیں گے کہ پھر بھی یہ بول اٹھیں کہ یہ تو امی تھے، کبھی انہوں نے کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا، اب یہ کہیں سے پڑھ کے آ گئے ہیں اور اتنا ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ہیں کہ اتنی اللہ کہتے ہیں ہم نشانیاں بیان کی ہیں لیقولوا، تاکہ وہ بھی یہ کہیں درستہ کہ آپ نے ہمیں خوب پڑھ کے سمجھا دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم ضرور بیان کرتے ہیں، اتنا کھول کھول بیان کرتے ہیں اس قرآن کو، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے یعلمون، جو جاننا چاہتے ہیں۔ بھئی ایک نے دل کا ڈھکن ہی بند کیا ہے، اوپر غلاف چڑھایا ہوا ہے، وہ اس کی تلاش میں نہیں ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ میں کوئی جانوں، تو ہم اس کے گھر جا کے زبردستی دل کو ٹیکا لگا کے انجیکشن اندر نہیں علم دیتے۔ ویسے اتنا بیان کیا ہے کہ اگر وہی جاننا چاہے تو اس کا علم پورا ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، اتبع، پیغمبر اسلام آپ پیروی کرتے جائیں، اتباع کرتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پوری مکی جتنا قرآن نازل ہوا ہے، 2/3 قرآن مکے میں نازل ہو چکا تھا، 12 سالوں میں، 13 سالوں میں، اس میں کہیں بھی یا الذین آمنوا نہیں آیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے صحابہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اتبع، پیغمبر اسلام آپ اور آپ کے ماننے والے اتباع کرتے جاؤ، پیچھے چلتے جاؤ۔ کس کے پیچھے؟ یہ نہیں ماموں کے پیچھے مقلد آنکھیں بند کر دو، نہیں، پیچھے چلو، اتباع کرو، پیروی کرو کہ اس کے مقلد بنو، لیکن ما اوحی الیک، ما جو اوحی وحی کی جا رہی ہے الیک، آپ کی طرف جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اس کی طرف تم نے اتباع کرنی ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، لہذا تم وحی کی اتباع کرو گے، من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے آ رہی ہے، جو تیرے پروردگار کی طرف سے قرآن تیرے پر نازل ہو رہا ہے، اس کی آپ پیروی کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور وہ یہی ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، یہ خلاصہ ہے قرآن کا۔ وَعَارِضْ، اور اب آپ بھی کنارہ کشی کر جائیں، عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں سے، یہ جو شرک سے بعد نہیں آ رہے، ان پہ حق واضح ہو چکا ہے، اب یہ ضد میں، بغض میں، اناد میں ڈٹے ہوئے ہیں، لہذا آپ ان کی ٹینشن نہ لیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ تکلیفیں آپ کے صحابہ کو دکھ دیتے تھے، اس کی اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی اس بات کی تھی کہ یہ میرے سارے رشتہ دار جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، کہتے ہیں لوگوں میری اور آپ کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں جنگل میں آگ جلاتا ہے روشنی کے لیے، لیکن پروانے ہیں کہ وہ ٹوٹ پڑ کے اس کے اندر گر رہے ہیں مرنے کے لیے، جلنے کے لیے۔ میں تمہارے دامن پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں اور تم آگ میں گر کے خود کو جلا رہے ہو۔ یعنی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو بلاتا ہوں تمہیں روشنی کی طرف، کامیابی کی طرف، اور تم جہالت میں اپنے جلنے کے لیے ادھر جہنم کی آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہو۔ اب اگلی آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللہ، ولو اگر شاء چاہتا اللہ ما اشرکو، وہ کبھی شرک نہ کرتے۔ اب اس کا مطلب ہے اللہ آپ چاہتا ہے وہ شرک کریں،
یعنی یہ بڑا نازک بات ہمیں سمجھنے والی ہے کہ اللہ تو نہیں چاہتا، اللہ تو پورا قرآن ابھی اوپر پڑا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ایک ہی خلاصہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نہیں مطلب اللہ چاہتا ہے شرک کرے، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے چھوٹی سی بات دماغ میں رکھیں گے، چونکہ نازک سا معاملہ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں، ایک ہوتا ہے علم الہی، اللہ کا علم، وہ ازل سے لے کے ابد تک ہے، انسان کو نہیں پتہ کل کیا ہوگا، اللہ کو قیامت تک پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا، وہ جانتا ہے، علم الہی۔ اور دوسرا ہوتا ہے مشیت الہی۔ مشیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، ایک فیصلہ کر دیا ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، آپ گنے تو گن نہیں سکتے، اتنی مخلوق خدا بندی ہے، ہر طرح کے حیوانات ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایک مشیت بنا دی کہ ان کو مجبور محض پیدا کیا ہے، ایک قانون کے تحت پیدا کر دیا ہے، انہوں نے اسی پر چلنا ہے، کوئی ان کے پاس اختیار نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ جیسے سورج کو حکم دے دیا تو انہیں بس طلوع ہونا ہے اور یہ چلنا ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں سورج ہے، زمین پوری سے بڑا ہے 12 لاکھ گنے، لیکن اللہ نے اس مشیت ایسے بنائی کہ اس نے قیامت تک اسی پہ چلنا ہے، زمین نے اسی طرح چلنا ہے، جانوروں نے اسی طرح اپنا اپنا کام کرنا ہے، اس دیکھ لیں ان میں ایک بھی شرک نہیں کرتا۔ کل کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی اس مشیت کے مطابق چل رہی ہیں اور ایک بھی مشرک نہیں ہے، سب اللہ کے تابع فرمان ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مشیت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ واحد مخلوقات میں ایک انسان ہے، اللہ کی اس کے بارے میں یہ مشیت تھی کہ اس کو اختیار دینا ہے، انتخاب کا، آزادی دینی ہے کرنے کی، تاکہ اپنی مرضی سے انتخاب کرے اور اپنی مرضی کے راستے پہ چلتے جائے۔ ہاں، راستے کھول کے سامنے رکھ دینے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس پہ چلو گے تو اللہ کی رضا ملے گی، جنت، اس پہ چلو گے جہنم ملے گی۔ یہ دل میں بھی الہام کر دیا، اس کے لیے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے۔ اگر اللہ کی مشیت انسان کے بارے میں بھی وہی ہوتی جو کائنات کی باقی چیزوں کے بارے میں ہے، تو پھر تو سارے انسان مسلمان پیدا ہوتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، ہاتھ جس طرح فرشتے کر رہے ہیں اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے، پھر یہ امتحان نہ ہوتا، پھر نہ کوئی نبی آنے کی ضرورت تھی نہ دعوت، کیونکہ اللہ نے مشیت کے تحت پیدا کر دیے ہیں کہ تم فرشتوں کی طرح کرنی عبادت ہے، ہر ایک ولی اللہ ہوتا، ہر ایک سیدھا جنت میں چلا جاتا۔ اللہ کے انسان کے بارے، کیلے انسان کے بارے میں مشیت لگ گیا کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات کو اس کی خدمت پہ لگا دیا اور اس کو اختیار دے دیا ہے۔ اسی کا نام خلافت ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، پوری کائنات کی ساری مخلوقات سامنے تھی، کہا کہ یہ میں خلافت کی ٹوپی ہے دینا چاہتا ہوں، پوری ذاتی سے اپنی مرضی گزارو، مزے لوٹو، لیکن جب تم نے مہرت پوری ہونی ہے، میرے سامنے آنا ہے، تو وہ رزلٹ تمہارے اپنے عملوں کا ہوگا، جو تم نے کسب کیے ہوں گے اس کے مطابق تمہاری جواب دہی ہوگی، یا جنت یا جہنم۔ تو ساری مخلوقات ڈر گئی تھی، انسان نے کہا تھا میں اس کے لیے تیار ہوں، اسی لیے اللہ کہتے ہیں اس نے یہ خود ذمہ داری کی، یہ جہول تھا۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے اگر تو میں وہ مشیت بنا دیتا جس طرح فرشتوں کی ہے، اتنا بڑا جبریل ہے، 600 پارہ منٹ میں نیچے آتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی مشیت یہ بنائی ہے، انسان کو کی ڈھیل چھوڑی ہے کھلی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ نہیں کہ اللہ چاہے تو وہ شرک نہیں کرتے، ہاں اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو ایک، دیکھو نا، انسان کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے، ایک کوڑا مارے زندگی بھر انسان سیدھی راہ پہ چلتا جائے، لیکن اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے انسان کی مشیت میں آزادی اور انتخاب دیا ہے کہ روز معاشر اس کے اپنے عملوں کے مطابق اس کو دائمی جو بدی زندگی ہے اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے۔ یہ ہے جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ ہی چاہتا تو معاشرہ کو کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ بھینس کی طرح بنا دیتے، بس چارہ کھایا، نسل آگے بڑھائی اور دودھ دیا، اس سے کوئی اور غرض نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو فرشتے نہیں بنایا، آزادی دی ہے۔
وما جعلنا کا پیغمبر اسلام نہیں بنایا آپ کو علیہم اوپر ان کے حفیظا محافظ، اے پیغمبر اسلام آپ کو بھی کوئی محافظ نہیں بنایا، آپ کو رسول بنایا پیغام دیتے جائیں۔ وما انتا اور نہیں ہیں آپ علیہم اوپر ان کے بے وکیل، آپ ان کے کام بنانے والے مختار بھی نہیں ہیں۔ وکیل کا ایک مطلب ہوتا ہے اختیار، آپ کے پاس ہدایت کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ جدھر یہ چلیں گے ہدایت کے راستے پہ چلیں گے۔ اب آپ تصور کریں کیا پوری وہی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی آج ہمارے گھروں میں موجود نہیں، ہمارے پاس موجود نہیں، ادھر ہم پڑھتے نہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنا نیند کے مزے لینا چاہتا ہے، اللہ اس کو ڈنڈے سے پکڑ کے مسجد میں نہیں لائے گا۔ ہاں جو ارادہ کر کے سوئے گا صبح اٹھے گا چل پڑے گا، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی۔ اب نہ پڑھنے والوں کو نماز اپنی ان کو سزا ہوگی، پڑھنے والوں کو اپنی جزا ہوگی۔ قدرت نے یہ اختیار بندے کو دیا ہے، وہ مزے لے تو لیتا رہے، وہ اپنے مزے کو خراب کرے آخرت کے مزے جمع کرے تو کر لے۔ اس لیے پیغمبر اسلام آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ اپنے چچا ابو طالب کو ضرور ہی مسلمان کر دیتے، جنہوں نے اور آڑے وقت میں آپ کا چٹان کی طرح ساتھ دیا ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہتے ہیں فلا تسبو، اے مسلمانوں نہ تم، تسبو ہوتا ہے سب و شتم کرنا، برا بلا کہنا، گالیاں نکالنا۔ فلا تسبو تم نہ برا بلا کہو، نہ گالیاں نکالو، الذین ان ہستیوں کو، ان چیزوں کو، یدعون جن سے وہ دعائیں کرتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، جو من دون اللہ ہیں، اللہ کے سوا وہ جس کو پکار رہے ہیں، جس سے دعائیں کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، تم ان ہستیوں کو برا بلا نہ کہو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ پس وہ بھی برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں گے اللہ تمہارے معبود کو، کیونکہ بندے کی فطرت میں جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے نا، اسی سے اس کی عقیدت، اسی سے لگاؤ، اسی سے محبت ہو، اسی طرح وہ بھینسوں کی طرح اندھوں کی طرح چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے اتنے بڑی آنکھیں دیں، عقل دیا، دل دماغ دیا، بھئی دین کے معاملے میں اس کو استعمال کرو۔ اب جو استعمال کرے گا، غور کرے گا، وہ ہدایت کو پا جائے گا۔ جو آنکھیں بند کر کے جیسا زمانہ کر رہا ہے، جو جیسے ہو رہا ہے ویسے کرتا جائے گا، اس کی آنکھیں بند رہیں گی، لیکن اس کو عقیدت تو ہے جس ماحول میں وہ رہا ہے، جو والدین کرتے آ رہے ہیں، وہ چیز اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ جس طرح سکول میں بڑے لائق بچے ہوں، بڑے صاف ستھرے گھر کے بچے آتے ہیں، بعض بڑے گندے آتے ہیں، نالائق آتے ہیں، لیکن کسی کی ماں باپ آئے تو وہ اپنے بچے کو چومتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت میں اپنے بچے کی محبت ہے۔ اس طرح ہندوؤں کو لے لیجئے، وہ اگر جس ماحول میں پیدا ہوئے آج بھی وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں، گائے کے پیشاب کو بھی مقدس سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں، تو انہیں ان کا پیشاب پینے میں ثواب ملتا ہے، یعنی ان کا یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں دلائل دیجئے تاکہ ان کے عقل دل کے روشن نشانیوں سے ان کے دل آنکھیں کھول جائیں، ورنہ وہ جس فطرت پہ چل رہے ہیں ادھر ان کی عقیدت محبت اسی ہے، ان کے خداؤں کو تم برا بلا نہیں کہیں گے، تبلیغ ضرور کریں گے۔ یہ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ نہ تم برا بلا کہو ان کو یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کو برا بلا کہنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ تو پتھر پتھر ہیں، وہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا جو انہوں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو سائے کی طرح ہے، سائے کو آپ برا بلا کہیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے جواب میں فَيَسُبُّ اللہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے، عدوًا دشمنی میں، دعوت میں، ضد میں، کیونکہ وہ جو ان کے معبود کو کہا جائے گا تمہارے معبود کو کہیں گے، لہٰذا وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو برا بلا کہیں گے، بغیر علم، کیونکہ علم کے بغیر کہیں گے، انہیں تو علم نہیں، یہ دیکھیے کی خالق مالک ہے، وہ تو فرضی ہیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن علم نہیں ہے تو وہ یہ کہہ جائیں گے کذالک، تو جس طرح یہ کہیں گے اسی طرح زینا ہم نے مزین کر دیا ہے لکل امت، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، عملہم اس کا عمل، جو وہ عمل کر رہا ہے اس کو وہی خوشنما لگتا ہے، وہی خوبصورت لگتا ہے، اس لیے کوئی مشرک، یہ بات ذرا غور سننے ہے، کوئی مشرک اس لیے مشرک نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔
پیغمبر اسلام آپ تو سمجھانے کا حق ادا کر رہے ہیں اور آپ سے خوبصورت سمجھا بھی کو نہیں سکتا. آپ اتنے رحمت للعالمین نرم مزاج ہیں کہ دن رات ان کو سمجھاتے ہیں. سمجھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، اصل میں وہ سننا نہیں چاہتا. انہی کو کہتے ہیں بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. وہ بالکل حق بات، حق قرآن گھر میں موجود ہے، کوئی اس کو پڑھنا سمجھنا سننا چاہتا ہی نہیں. تو جب کوئی دلوں پہ مور لگی ہو اس طرف آئے نا، تب وہ شرک اور اپنے عملوں کو خوشنما سمجھ کے چار رہے ہوتے ہیں. جب وہ سنیں گے سمجھیں گے آنکھیں کھولیں گے تو ہدایت ان پہ واضح ہو جائے گی. یہی اللہ کی مشیت ہے. ثم الی رب، ہاں یہ بھی فطرت ہے. پھر الی ربہم، وہ اپنے رب کی طرف ہی مرجعہم، انہوں نے لوٹنا ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا جن خداؤں کو پوج رہے ہیں ادھر جانا ہے. یہ انہیں پتہ ہے جانا ہم نے رب کے پاس ہے، لہذا وہ اپنے رب کے پاس ہی لوٹیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُهُم، پس وہ پورا خبر نامہ سنا دے گا، خبریں دے گا ان کو. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ ساری خبریں اللہ ان کو دے گا. وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ، اللہ کی. جَخْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ جادہ وہی ہے جو جد و جہد ہم بولتے ہیں، پوری کوشش پورا زور لگا کے، اس کو ہم کہتے ہیں پکی قسمیں. ایمان آ گیا نا، وہ پکی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. کیا؟ لَإِنْ، اگر جاءتہم، آ جائے ان کے پاس، آیۃ، نشانی، ان کی مرضی کی نشانی آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. یہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے آخری یہی کہا تھا کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے خانہ کعبے کے بالکل ساتھ ہے، آپ اس کعبے کے ماننے والے ہیں، اس کعبے والے سے کہیں کہ اس صفا کو سونے کا بنا دیں تاکہ ہم ادھر سے سونا توڑے موجے کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے پروردگار یہ کہہ رہے ہیں، ہم قسمیں کھا رہے ہیں ایمان لے آئیں گے. تو جبریل اسی وقت حاضر ہو گئے. نے کہا یا رسول اللہ، یہ اسی وقت اللہ کہتا ہے میں سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد ایمان نہ لائے تو ہلاکت، جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں. مرضی کی نشانی مانگتے ہیں نا. تو اگر آپ نے کہا مجھے دوسری چیز قبول ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے، اللہ ان کو داد دے جائے، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے، یہ اب علم الہی ہے. اللہ اس کا جواب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے قل، میرے نبی ان کو بتا دیں، انما الآیات، بے شک نشانیاں ساری کی ساری عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے. وہ اللہ کا دل ہو بھیجے، اللہ کا دل ہو نہ بھیجے، مجھے جو وحی آتی ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، ساتھ حوصلہ دیتا ہے اللہ. وما یشعرکم، اور تم کو شعور نہیں، تمہیں کوئی علم نہیں ہے مسلمانوں. تمہارا دل بھی کرتا ہے یار اب بات بن گئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نشانی آ جائے، ہم قسم اٹھاتے ہیں ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ایک نشانی دے دے تاکہ سارے مسلمان ہو جائیں. اللہ جو ہے وما یشعرکم، یہ علم الہی کی بات ہے جو میں پہلے بتائی ہے. وہ تمہیں شعور نہیں کیا؟ انہا، بے شک حقیقت یہ ہے، اذا جاءت، اگر وہ نشانی ان کے پاس آ گئی، جب وہ آ جائے، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں. نشانیاں پہلے تھوڑی آئی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں نشانی ہیں، ان کے دل نشانی ہیں. کالا نار انگور ہم نے سارے پڑھے ہیں، ایک ایک چیز نشانی ہے. اگر یہ لاکھوں نشانیاں ان کی آنکھیں نہیں کھول رہی تو یہ پہاڑ سونے کا تو لالچ سے کہتے ہیں کہ اپنا دو دو من گھر لے جائیں گے اور کھائیں گے لیٹیں گے. یہ اس لیے اللہ جانتا ہے، علم الہی میں ہے کہ اگر آ بھی جائے، انہا اذا جات، بے شک اگر وہ ان کے پاس آ گئی، جب آ جائے گی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہتا ہے میرا فیصلہ کیا؟ وَنُقَلِّبْ، اور ہم پھیر دیں گے. یہ نبی پاک دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو دین پر لگا دے. یہ ہم پھیر دیں گے افئداتہم، ان کے دلوں کو، وابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پھیر دیں گے. کما، جیسا کہ لم یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائے، بہی، نبی پاک پر اور قرآن پر، یعنی اس پر، اول مرہ، پہلی بار. چاہیے تو یہ تھا کہ میرے نبی ہیرو تھے، صادق اور امین، یہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے، مکے کی سب سے مقبول ترین شخصیت تھے، نیک ترین، شریف ترین، تاکہ وہ جب انہوں نے اعلان کیا پہلی باری
انہیں پتہ تھا یہ جھوٹ نہیں بولتا، جب انہوں نے انکار کر دیا اب ہم ان کو پھیر دیں گے، کیونکہ یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، اب ضد کینہ بغض حسد کی وجہ سے نہیں لائے، وہ بڑھتا جا رہا ہے تو وَنَذَرُهُمْ اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے فی طغیانی میں، یہ دریا میں طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی ہوتا ہے سرکشی، ہاتھ سے بڑھ جانا پانی، ہم ان کو ان کی طغیانی میں چھوڑ دیں گے، سرکشی میں چھوڑ دیں گے، یعمہون اندھوں کی طرح بھٹکتے پھریں گے، یہ اسی طغیانی میں سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو موت آ جائے گی۔ سبق کو دہرا لیجیے جی، قد جاکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلوں آنکھوں کو کھول دینے والی نشانیاں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر، جس نے آنکھیں کھول لیں، فلنفسہ، تو اس کی جان کو اس کا فائدہ مل جائے گا، ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہے گا، فعلیہا، تو اس کی پشت پر سارا کچھ لاد دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وما انا علیکم بحفیظ، لوگوں میں تمہارے اوپر محافظ نہیں ہوں، میں صرف مبلغ ہوں، دائی ہوں، پیغام پہنچانے والا رسول ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ کہتے ہیں ہم آیتوں کو ہر رنگ میں بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ پکار اٹھے آپ نے پڑھنے کا سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جس طرح بندہ بار بار کسی کو سمجھائے یار سن لیے، سمجھ آ گئی، پتہ لگ گیا، مرضی ہم اپنی کریں گے، اس طرح اتنا حق اللہ نے ادا کیا ہے۔ فَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کریں اس قرآن کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، اے پیغمبر اسلام آپ پیروی کریں جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف، پیدا کرنے والا وہ، پالنے والا وہ، تو جو اس کی طرف آ رہا ہے اسی کی پیچھے پیچھے آپ چلیں گے، اور وہ یہ ہے لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرک ضد پر اڑ گئے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کشی کریں، ان سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں، پیغام دیں، عمل کریں نہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ ہی چاہتا، ما اشرکوا، تو یہ شرک نہ کرتے، اللہ فرشتوں کی طرح ان کو پابند بنا دیتا، وہ اسی نظام پہ چلتے رہتے۔ وما جعلناک، نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم اوپر ان کی حفیظا، آپ کو ان کا محافظ نہیں بنایا، جس طرح آپ کو محافظ نہیں بنایا اس طرح ان کو بھی کسی نظام کا پابند نہیں بنایا، آزادی دی ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے کارساز ہیں، وکیل ہیں۔ ولا تسبوا الذین، اور آپ گالیاں برا بلا نہ کہیں ان کو، یدعون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کے معبود ہیں ان کے خیالوں میں، تو وہ ان کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، پھر وہ دشمنی میں اللہ کو برا بلا کہیں گے، بغیر علم کے بغیر ہی کہیں گے۔ کذالک، اس طرح زینا، مزین کر دیا ہے، لکل امت، ہر امت کے لیے عملہم، اس کا عمل اس کی فطرت میں ہے، جو وہ دیکھے گا جس ماحول میں ہوگا اسی رنگ میں رنگا رہے گا۔ اب بصائر جو آئے ہیں، دل کھولنے والی نشانیاں، ادھر اس نے خود غور کرنا ہے، آنکھوں کی پٹی اتارنی ہے، دل کا غلاف اتارنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، پھر ہدایت کی راہ کھلے گی۔ ثم الی ربہم، پھر وہ اپنے رب کی طرف ہی، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم، ضرور وہ خبریں ساری ان کو بتائے گا، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ واقسموا باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جحد ایمانہم، پوری پکی قسمیں کھاتے ہیں، اتنا یقین دلا کہ اللہ ان جاءتہم، اگر آ جائے ان کے پاس آیت و نشانی، جو ان کی مرضی کی، جس طرح پہاڑ پر سونے کا ہو جائے، اگر یہ نشانی آ جائے، لیؤمنن بہا، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے کل میرے نبی کہہ دیجیے، بحث کرے ہی نہ، اتنا کہ انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں ساری اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ساتھ اللہ کہتے ہیں وما یشعرکم، اے مسلمانوں، اے نبی پاک، آپ کو نہیں شعور، آپ کو نہیں علم، انہا، بے شک وہ نشانی، ذا جاءت، جب آ جائے گی، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، جیسا کہ وہ نہیں ایمان لا رہے، بہی، اس پر، اول مرہ، پہلی بار سے ہی وہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ان کو ہم چھوڑ دیں گے، فی طغیان، ان کی سرکشی میں ہی،
یا معون یہ بھٹکتے پھریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔